قسط نمبر 6 کا آغاز شاہجہان سے ہوتا ہے۔ شاہجہان رات کے وقت گھر سے باہر مہرو کی سوچوں میں ڈوبا افسردہ حال گھوم رہا ہوتا ہے۔ اچانک مہرو شاہجہان کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آج آپ ابو کے ساتھ نعیم کے گھر گئے تھے؟ شاہجہان پوچھتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس پر مہرو کہتی ہے کہ ابو کا افسردہ چہرہ بتا رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ آئندہ ساتھ لے کر نہ جانا، اگر کہیں بھی تو آپ نے انکار کر دینا ہے۔ اس کے بعد شاہجہان پوچھتا ہے کہ آپ کو کسی پہ شک ہے؟ تو مہرو کہتی ہے کہ اگر وہ شخص مل جائے جس نے ہماری زندگیاں برباد کی ہیں، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ دوسرے سین میں مہرو کی امی ماسٹر صاحب کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ وہ نعیم کے گھر کیوں گئے۔ ماسٹر صاحب اپنے آپ کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ رشتہ طے کیا۔ ماسٹر صاحب کی بیوی حوصلہ دیتی ہے ماسٹر صاحب کو اور یہ کہہ کر چپ کرا دیتی ہے کہ جو نصیب میں۔ اسے اگلے سین میں شاہجہان اپنے دوستوں سے ملنے آتا ہے اور دوستوں سے کہتا ہے کہ مہرو جی کو طلاق ہو گئی ہے اور یہ طلاق ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ مہرو کے شوہر نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ شاہجہان کہتا ہے کہ ہمارے مذاق نے ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ شاہجہان کے دوست کہتے ہیں ہم سب تمہارے ساتھ تھے، ہم سب سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ شاہجہان اپنے دوستوں سے ماسٹر صاحب کے خاندان سے معافی مانگنے کا کہتا ہے۔ اس پر دوست کہتے ہیں کہ ہمارے معافی مانگنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ مہرو بہت زیادہ ذہنی طور پہ اذیت میں ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسی وقت مہرو کی بہن، والدہ اور والد سب آ جاتے ہیں اور مہرو کو خودکشی کرنے سے بچا لیتے ہیں۔ مہرو کا والد اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتا ہے۔ مہرو کا سابقہ شوہر نعیم اپنی چچی شکیلہ کو کال کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے جہیز کا سامان واپس بھجوا دیا ہے۔ اس پر چچی کہتی ہے کہ بہت اچھا کیا، جب لڑکی ہی نہیں رکھی تو جہیز کے سامان کا ہم نے کیا کرنا۔ اس کے بعد شکیلہ نعیم کی چچی اپنے بیٹے وقاص سے کہتی ہے کہ مجھے نعیم کے گھر لے چلو، میں نے افسوس کرنے جانا ہے۔ وقاص اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی یہ آپ نہ کریں۔ اس پر شکیلہ کہتی ہے کہ کیا میں سکینہ کو نیچا دکھانے کا موقع جانے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، تم ابھی لے کر چلو گے مجھے وہاں۔ بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی ایسا نہ کریں، بہت برا پھنسیں گی آپ، مگر وہ نہیں مانتی۔ ادھر ماسٹر صاحب شاہجہان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، مہرو کا جہیز واپس آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مہرو جہیز کو دیکھ کر مزید دکھی ہو، چنانچہ سامان کو کچھ دن کے لیے آپ اپنے گھر رکھ لو۔ اس پر شاہجہان کہتا ہے کہ ماسٹر صاحب آپ کا اپنا گھر ہے، جب تک دل کرے سامان رکھ سکتے ہیں۔ اس سین میں شاہجہان کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ خدا اولاد کی آزمائش میں کسی کو نہ ڈالے، جیسے مہرو کی وجہ سے اس کے والدین آزمائش میں ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ شاہجہان کہتا ہے کہ مہرو پاکیزہ ہے۔ اس پر شاہجہان کی ماں کہتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو لوگ باتیں بناتے ہیں، ایسے تو کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ شاہجہان کہتا ہے کہ مہرو بے قصور ہے، پاکیزہ ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتا۔ اور شاہجہان کہتا ہے کہ میں لوگوں کو روکوں گا غلط باتیں کرنے سے، اگر لوگوں کی زبانیں کاٹنی پڑیں تو کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر شاہجہان اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ شاہجہان رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ماسٹر صاحب کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور ماسٹر صاحب شاہجہان کو گریبان سے پکڑ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بربادی کا ذمہ دار تم ہو، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی شاہجہان نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں شاہجہان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے مہرو جی کی وجہ سے۔ وہ دوستوں سے کہتا ہے کہ ہم نے مذاق مذاق میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اب میں اس غلطی کو سدھاروں گا، مہرو جی کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھوں گا اور اس کی شادی کراؤں گا۔ اس پر اس کا دوست وہ بھی کہتا ہے کہ تم سے اچھا لڑکا اور کوئی نہیں ہو سکتا، ایک طلاق یافتہ لڑکی سے جس پر بدنامی کا داغ ہو کون شادی کرے گا؟ کوئی بھی اس کی بے گناہی کا یقین نہیں کرے گا۔ شاہجہان کہتا ہے کہ میں یقین دلاؤں گا، مہرو جی اب میری ذمہ داری ہے اور میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتا ہے اور دوستوں کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ڈرامے کے آخری سین میں صابرہ آنٹی جو کہ ہمسائے میں رہتی ہیں، ایک اور پڑوسن کے ساتھ مہرو کی امی سے ملنے افسوس کرنے آ جاتی ہیں۔ صابرہ اور اس کے ساتھ آئی پڑوسن نصرت کو جلی کٹی باتیں کر کے مزید دکھی کر رہی ہوتی ہیں۔
نصرت اور ماسٹر صاحب صبر سے صابرہ اور دوسری پڑوسن کی باتوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، مگر آیت مہرو کی چھوٹی بہن ان غلط باتوں کو برداشت نہیں کر پاتی اور انہیں گھر سے چلے جانے کا کہتی ہیں۔ اس پر دونوں ہمسائیاں غصہ ہو جاتی ہیں اور یہ کہتے ہوئے چلی جاتی ہیں کہ والدین نے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی۔ آیت اپنی بڑی بہن مہرو کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا غلط کہا میں نے، انہیں گھر سے نکال کر کوئی غلط کر دیا ہے میں نے؟ اس پر مہرو کہتی ہے کہ شاید۔ آیت کہتی ہے کہ وہ خواتین بہت تکلیف دہ باتیں کر رہی تھیں، انہیں چپ کرانا ضروری تھا۔ مہرو کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے کیا تکلیف کم ہوئی؟ اب یہ میرے حصے کی ذلت ہے، اسے مجھے ہی سہنا ہے، جسے جو کہنا ہے کہنے دو۔ اس کے ساتھ ہی ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ شارٹ سٹوری بتانے کا انداز پسند آیا ہوگا۔ مزید بہتری کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھے ڈراموں اور سیریز کی شارٹ سٹوریز دیکھ سکیں اور سن سکیں۔